بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا رجیم آف جنرل ضیاء الحق. اس کے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہے 1977 سے 1988 تک. ٹھیک ہے, ون بائی ون اس چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا طرز حکومت تھا جنرل ضیاء الحق. سب سے پہلے ہمارے پاس آؤٹ لائنز ہیں, اس میں انٹروڈکشن ہے, پھر انفورسمنٹ آف اسلامک لا ہے, زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس ہے, زکوٰۃ فاؤنڈیشن, فیڈرل شریعت کوڈ, بلاسفیمی ایکٹ, کمپلسری سبجیکٹس, احترام رمضان آرڈیننس, وفاقی محتسب, مجلس شورا, پھر انٹرسٹ فری بینکنگ. تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے. ضیاء الحق گین پاور آن 5 جولائی 1977. ہی انیشیٹڈ another مارشل لا. جب وہ آیا تو اس نے ایک نیا مارشل لا لگا دیا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ور بین. 1977 اکاؤنٹیبلٹی آف پولیٹیشینز ور اناؤنسڈ. ٹھیک ہے, جیسے احتساب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نیب والے جو احتساب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو, تو اسی طرح اس وقت یہ 1977 میں انہوں نے یہ چیز کو اناؤنس کر دیا تھا کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, ہمارے سیاسی رہنما ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1978 لاہور ہائی کورٹ فاؤنڈ بھٹو گلٹی آف دا مرڈر آف نواب محمد احمد خان اینڈ واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. 1978 پھر 78 میں کیا ہوا, ضیاء الحق ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایز پریزیڈنٹ. اپنے آپ کو اس نے صدر ڈکلیئر کر دیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا. On August 12, 1983, ضیاء الحق introduced his own constitution formula under which referendum was held. تو اس نے 1978 میں ریفرینڈم کروایا تھا. ٹھیک ہے, ضیاء الحق نے. ضیاء الحق won the referendum by majority of votes in December 1984. تو وہ ریفرینڈم جو اس نے کروایا تھا ایک طرز الیکشن, وہ بھی اس کو ون کر گیا. On December 30, 1985, ضیاء الحق proclaimed the end of martial law. تو اس نے پھر مارشل لا کو جو ہے وہ 13 دسمبر 1985 کو جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا تھا کہ مارشل لا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کے انٹروڈکشن کی چیزیں ہیں, بیسکس ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اب ہم ان کے نیکسٹ پوائنٹس پہ آتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں فردر انہوں نے کی تھی. انفورسمنٹ آف اسلامک لا. میجورٹی آف دا پیپل وانٹیڈ ٹو سی دا اسلامک لاز ان کنٹری. تو بہت سارے لوگ جیسے تھے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے. ٹھیک ہے. ضیاء الحق پروکلیم دا انفورسمنٹ آف اسلامک حدود اینڈ تعزیرات آن فیبرری 10, 1979. تو ضیاء الحق نے پھر اسلامک لا کو انفورس کرنے کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کر دی. ٹھیک ہے, ایک اعلان کر دیا کہ یہ چیز اسلامک حدود اور تعزیرات اناؤنس کی. پنشمنٹ پرسکرائب بائی شریعہ فار سرٹن ایکٹس لائک ڈرنکنگ. تو کچھ ایکٹس ایسے تھے جن کے لیے انہوں نے سزائیں بھی شریعت سے کے مطابق سزائیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ ڈرنکنگ, جس کو آپ شراب نوشی کہتے ہیں, اڈلٹری. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تھیفٹ اینڈ فالس ایلیگیشن, اور کسی پہ مطلب غلط الزام لگانا. یہ ساری جو چیزیں تھیں ان کے اوپر جو سزائیں تھیں وہ شریعت کے مطابق سزائیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. آن جون 20, 1980, ڈیڈکشن آف زکوٰۃ فرام آل دا بینک ڈپازٹس ایٹ دا ریٹ آف 2.5 واز امپوزڈ. تو بینک ڈپازٹس یہ ہیں کہ لوگ جتنے بھی اکاؤنٹ آپ کے بینک میں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ انٹرسٹ فری نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ آپ کو پروفٹ اینڈ لاس دونوں کا آپشن ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا تھا کہ اس میں 2.5 جتنا بھی آپ کا ڈپازٹ ہے اس پہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کے مہینے میں زکوٰۃ کاٹی جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن. ان فیبرری 1982 نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن واز اسٹیبلش. ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کو نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کہا گیا. ٹھیک ہے. The aim of this institute is to train those deserving zakat so as to end their dependence. تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ اس طرح بنایا گیا کہ زکوٰۃ جو ڈیزرونگ لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کو اس چیز کی ایک طرح سے ٹریننگ دی جاتی تھی. ان کو نیڈ ان کی ختم کی جا رہی تھی
کہ وہ اس زکوٰۃ پہ ڈپینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ پہ انحصار نہ کریں، ٹھیک. دس از انیشیٹڈ ود 100 ملین روپیز. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیڈرل شریعہ کورٹ. Constitution of 1973 was amended that each high court was to have a Sharia bench consist of 3 judges. تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، آئین تھا، اس میں یہ تبدیلی کی گئی. تبدیل کر کے اس کو یہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ جو تھی اس میں 3 رکنی ایک بینچ ہونا چاہیے، شریعت کا بینچ جو شریعت کے حوالے سے فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے. اینڈ آلسو فار سپریم کورٹ ایز ویل. اور اسی طرح ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ایسے 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے. دا ورڈکٹس آف دا شریعہ بینچ ور بائنڈنگ اپان آل انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف ریپبلک. تو جو فیصلے تھے ورڈکٹس ریزلٹس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈیسیجنس کو کہتے ہیں. جو بھی ڈیسیجن تھا شریعت کے مطابق وہ کس پہ لاگو ہوتا تھا؟ وہ ہر کسی پہ لاگو ہوتا تھا، انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف ریپبلک، صدر کو ملا کے، ٹھیک ہے، کہ صدر کے اوپر بھی یا کسی بھی انسان کے اوپر وہ فیصلہ آ سکتا تھا. وہ قانون سب کے لیے تھا. اپیل اگینسٹ دا ورڈکٹ آف شریعہ بینچ کوڈ بی میڈ ان دا سپریم کورٹ بینچ. تو جو ہائی کورٹ سے جیسے اگر کسی کو ڈیسیجن کے اگینسٹ کوئی بات کرنی ہے، اپیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیسیجن نہیں پسند آتا یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو بینچ تھا شریعت بینچ، وہاں پہ وہ کمپلین کر سکتا تھا، اپنی وہاں پہ اپیل کر سکتا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بلاسفیمی ایکٹ. تو یہ وہ ایکٹ ہوتا ہے جو ایک طرح سے مذہب کے اگینسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کفر کہتے ہیں. یہ ایک طرح سے وہ ایکٹ ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا چیز تھی، آرٹیکل 298 واز امینڈڈ دیٹ اینی ون فاؤنڈ گلٹی آف blasphemy toward the righteous caliphs, the family of Prophet and the companions of Prophet could get up to 3 years of imprisonment or fine or both. تو ایسا انسان جو کہ ہمارے پیغمبروں یا ان کے رفقا یا ان کی فیملی کے بارے میں کسی قسم کی اگر کوئی ایکٹ کرے، کوئی بات کرے جس کو آپ توہین رسالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناموس رسالت کے مسئلے میں اگر کوئی بندہ ایسے کسی غلط ایکٹ میں ہو، ٹھیک ہے، کفرانہ ایکٹ میں ہو، تو اگر وہ گلٹی فاؤنڈ ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ ایکٹ اس نے کیا ہے، اگر اس طرح پروو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو امپریزنمنٹ 3 سال کی قید تھی یا فائن تھا، یا دونوں اس پہ اپلیکیبل ہو سکتی تھی، فائن اور امپریزنمنٹ دونوں. نیکسٹ ہمارے پاس کمپلسری سبجیکٹس. اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ور انٹروڈیوسڈ ایز کمپلسری سبجیکٹس ان آل دا لیولس. تو یہ 2 سبجیکٹ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز جو تھے، یہ جنرل ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائے تھے کہ یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں آپ کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی تمام لیول پہ، ٹھیک ہے. However, non-Muslims were allowed to take ethics instead of اسلامیات. تو جو نان مسلم تھے وہ اسلامیات پڑھ کے کیا کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے لیے آپشنل رکھ دیا کہ وہ ایتھکس لے سکتے ہیں، جس کو اخلاقیات آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اخلاقیات کا سبجیکٹ نان مسلم جو ہے وہ ایز این آپشن اپنے پاس رکھ سکتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. پھر احترام رمضان آرڈیننس ہے. ان 1981 ضیاء اناؤنسڈ دا پروہیبیشن، ٹھیک ہے، اسموکنگ، ایٹنگ، ڈرنکنگ بائی آل دا مسلمس ان پبلک پلیسز. کیا اناؤنس کر دیا گیا 1981 میں کہ اسموکنگ پروہیبٹ ہے، ٹھیک ہے، منع ہے، ایٹنگ منع ہے، ڈرنکنگ منع ہے کس جگہ پہ، مطلب تمام مسلمانوں کے لیے کسی پبلک پلیسز میں، ٹھیک ہے. وائلیشن کوڈ بی ڈیل وتھ پنشمنٹ آف 3 months. اگر ان رولس کی وائلیشن کی جاتی ہے تو 3 مہینے کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اور فائن اور بوتھ، یا پھر فائن ہو سکتا ہے یا دونوں چیزیں اس پہ اپلیکیبل ہیں. صلوات کمیٹی واز آلسو اسٹیبلشڈ، ٹھیک ہے. وفاقی محتسب. As accountability is an important aspect of Islamic society, its purpose is to ensure the rule of law. Zia established the Wafaqi Muhtasib Institute in 1981. This was non-political and non-partisan institute. تو میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا نیب کے بارے میں آپ آج کل سنتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. تو ایسے وفاقی محتسب اس وقت انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ جس میں پالیٹیشینس کی یا لوگوں کے احتساب ہونا بہت ضروری تھا، ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری تھی، جانچ پڑتال جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک طرح سے بہت ضروری تھی، جس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس کو وفاقی محتسب کہا گیا.
اچھا، اس کا کوئی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ نان پولیٹیکل اور نان پارٹیزن، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، کسی پولیٹیکل کوئی ان کی ایفیلیشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود مختار ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دس دا ٹینیور واز 4 year، اس کا جو ٹینیور تھا وہ 4 year ہوا کرتا تھا. اینی ون فیلز اگریوڈ بائی اینی گورنمنٹ آفیشیل کین سیک جسٹس بائی کمپلیننگ اگینسٹ. تو اگر کسی کو کوئی کسی گورنمنٹ آفیشیل سے پرابلم ہے تو وہ کمپلین کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، کنسرن اتھارٹی کے اگینسٹ، وفاقی متصب عدالت میں یا احتساب عدالت میں جس کو آپ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مجلس شورا. ان 1981 ضیاء اناؤنس دا فارمیشن آف مجلس شورا. 1981 میں ضیاء نے اناؤنس کر دیا کہ ایک مجلس شورا بنائی جائے. مجلس شورا اسلامی طریقے کی ایک ڈیموکریٹک ایک گیدرنگ، یا آپ اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گروپ، ایک کمیٹی جہاں پہ مشورہ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور مشورے کے ساتھ کام کیا جاتا تھا کہ بہتر کام کیا جا سکے. اٹ کمپوزڈ آف 50 ممبرز، اس میں 50 ممبرز تھے. The purpose was to make better links between government and locals in order to attain good steps and to have better Islamic democratic social order. ٹھیک. Next ہے interest free banking. So Zia took certain steps to make interest free banking in all the banks to free the economic system. پھر اس نے انٹرسٹ فری بینکنگ ضیاء نے انٹروڈیوس کروا دی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو ایک جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں جس میں نو پروفٹ نو لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نہ آپ اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن ہوتی ہے، نہ آپ کو اس میں کوئی پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹ فری بینکنگ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کے پاس اس میں زکوٰۃ کی کٹنگ بھی نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی پیچھے زکوٰۃ والے اس میں آپ سے ڈسکس کر دیا کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ آپ سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، یا آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انٹرسٹ فری بینکنگ یہ چیز تھی کہ اس پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی سود نہ بھرنا پڑتا تھا، نہ آپ لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا تھا جس میں آپ اپنی اماؤنٹ ڈپازٹ کرتے تھے، ٹھیک. تو آج کے لیے تو ہمارا لیکچر اتنا ہی. اللہ حافظ.